अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत दारुल हुकूमत है जो न सिर्फ अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरशिकवा इमारतों, कुशादा और साफ़ सुथरी सड़कों और अजीम शान मसाजिद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज माहौल और जंगली हयात की रंगीनी की वजह से भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ जदीद शहरी ज़िंदगी और कुदरती मनाजर का एक हसीन इम्तजाज पाया जाता है। मारगला की सरसब्ज पहाड़ियाँ, बहते चश्मे, घने जंगलात और परिंदों की खुशलहान आवाज़ें इस शहर को फितरत के करीब ले जाती हैं। खासतौर पर सुबह के वक्त जब धूप हल्के हल्के मारगला की पहाड़ियों को छूती है तो फिजा में एक अजीब सुकून और ताजगी महसूस होती है। इस्लामाबाद शहर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर वाक़या है जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और ये शहर मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, मुनज़्ज़म और साफ़ सुथरा समझा जाता है। इस्लामाबाद का मौसम सब ट्रॉपिकल यानी नीम गर्म मरतूब नोयत का है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत अगरचे बुलंद होता है लेकिन बारिशें भी बकसरत होती हैं जो मौसम को मुतदिल रखने में मदद देती हैं। सर्दियों में मौसम खुशगवार ठंडा होता है और कभी कभार हल्की धुंध और बारिश से मनाजर और ज़्यादा दिलकश हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ कुदरती पौधों, दरख्तों, परिंदों और जानवरों की कई नायाब और खूबसूरत अकसाम मौजूद हैं। इस्लामाबाद कुदरती हयात की बका के हवाले से एक हॉट स्पॉट तस्वर किया जाता है। इस्लामाबाद में परिंदों की 400 से जायद अकसाम रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जिनमें मुकामी और महाजर दोनों तरह के परिंदे शामिल हैं। हर साल हजारों परिंदे वस्ती एशिया से हिजरत करके यहाँ आते हैं और कई महीने गुजारते हैं। इसलिए ये मुकाम बर्ड वाचर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यहाँ आप रंग बिरंगी तितलियाँ, हुदहुद, सब्ज तोते, नीलकंठ, उल्लू, शिकारी बाज, उकाब और बहुत से दीगर खूबसूरत परिंदे आसानी से देख सकते हैं। मेमालिया जानवरों की बात करें तो यहाँ कई खूबसूरत और मुनफरिद जानवर पाए जाते हैं, जिनमें बोंगता हिरन, इंडियन पेंगोलिन, जंगली खरगोश, गीदड़, लोमड़ियाँ, जंगली सुअर से और सबसे नुमायां लेपर्ड या तेंदुआ शामिल है। लेपर्ड यहाँ का सबसे अहम और ताकतवर शिकारी जानवर समझा जाता है। अगरचे ये ज़्यादातर छुप कर रहता है और इंसानों की नज़रों में कम आता है, लेकिन मारगला की पहाड़ियों में इसके आसार और मौजूदगी के शवायद अक्सर मिलते हैं। हुकूमत ने इस जानवर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और इसकी हरकत और सपनात पर नज़र रखने के लिए कैमरा ट्रैप्स भी नस्ब किए गए हैं। मारगला की पहाड़ियों में रीसिस बंदरों के बड़े बड़े गोल भी देखे जा सकते हैं। इनकी तादाद में हालिया बरसों में इजाफा देखा गया है क्योंकि बहुत से सयाह और मुकामी लोग इन्हें खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं। अगरचे ये नज़ारा बच्चों और सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस होता है, लेकिन माहिरीन माहौलियात इस रुझान को ख़तरनाक समझते हैं क्योंकि इससे बंदरों की फितरी आदात में मुदाखलत होती है। इस्लामाबाद में दिखने वाले जानवर यानी रेप्टाइल्स भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर सांप हैं, जिनमें इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सास स्केल्ड वाइपर और इंडियन पाइथन शामिल है। इसके अलावा यहाँ कई किस्म की छिपकलियाँ, गिरगिट और दीगर रेप्टाइल्स भी मौजूद हैं जो मारगला की पथरीली पहाड़ियों में बसेरा करते हैं। इन जानवरों का कुदरती माहौल इन्हें इंसानों से दूर रखने की सहूलत फराहम करता है। इस्लामाबाद का सब्जा और दरख्त इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यही वजह है कि इसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के कुदरती जंगलात, पार्क्स और बागात न सिर्फ शहरियों के लिए तफरीह का जरिया हैं, बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए महफूज पनाहगाहें भी फराहम करते हैं। खासतौर पर मारगला हिल्स नेशनल पार्क में वॉक ट्रैक्स, जंगली हयात के लिए महफूज मकामात और नज़ारों के लिए मकामात मौजूद हैं, जिन्हें देखने हज़ारों लोग आते हैं। मारगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती, हयातियाती तनों और माहौलियाती अहमियत का एक नादर नमूना है। इस पार्क का क़याम 1980 में अमल में आया और ये कुल 17,386 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है, जो कि इसे पाकिस्तान के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक बनाता है। पार्क की सबसे ऊंची चोटी का नाम टीला चुरानी है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 1604 मीटर है। ये चोटी न सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा फराहम करती है, बल्कि यहाँ से इस्लामाबाद शहर और आसपास के इलाकों का एक दिलकश पैनोरामिक मंजर भी देखा जा सकता है। पार्क के कुर्ब जवार में वाक़या दामनेको और पीर सुआवा जैसे मकामात मशहूर हिल स्टेशंस की हैसियत रखते हैं, जहाँ सैर व तफरीह के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुकामी और गैर मुल्की सयाह आते हैं। पार्क में सयाहों के लिए कई मखसूस रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें ट्रेल्स कहा जाता है। इन ट्रेल्स की तादाद 700 से ज़ायद है, जिनमें ट्रेल 3 और ट्रेल 5 ज़्यादा मशहूर है। ये रास्ते हाइकिंग, नेचर वॉक और बर्ड वाचिंग के शौकीन अफराद के लिए एक मिसाली मौका फराहम करते हैं कि वो फितरत के करीब रहकर ताजगी का एहसास हासिल करें। ताहम सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के बायस यहाँ आलूदगी का मसला भी सामने आया है। कई अफराद अपने साथ लाए हुए शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक की बोतलें, बिस्किट या चिप्स के खाली रैपर्स बगैर सोचे समझे फेंक जाते हैं, जो न सिर्फ माहौलियाती हुस्न को ख़राब करते हैं, बल्कि जंगली जानवरों के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। बाज़ जानवर, खासतौर पर बंदर, इन चीज़ों को खा लेते हैं, जिनसे इनकी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं।
اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کی ادارے اور رضاکار صفاتی مہمات چلاتے ہیں، لیکن اصل حل شعور اور ذمہ دار سیاحت میں ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک نہ صرف اپنی انتہائی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ حیاتیاتی لحاظ سے بھی بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں 600 سے زائد اقسام کے پودے، 400 سے زائد پرندوں کی انواع، 38 ممالیہ جانوروں کی اقسام اور 27 ریپٹائلز کی اقسام دیکھی جا چکی ہیں۔ یہ جانور ایک پیچیدہ ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں اور ان کی موجودگی اس پارک کے تندرست اور مکمل ایکو سسٹم کی علامت ہے۔ یہاں پر موجود درختوں میں زیادہ تر چوڑے پتوں والے درخت پائے جاتے ہیں جنہیں ڈیسیڈوس درخت کہتے ہیں، جو موسم کے مطابق اپنے پتے گرا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ سدا بار یعنی ایور گرین درخت بھی موجود ہیں۔ موسم بہار اور خزاں میں یہاں کے جنگلات رنگا رنگ مناظر پیش کرتے ہیں جو فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان کئی چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی بہتی ہیں جو جنگلی جانوروں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان ندیوں کے کنارے پر اکثر آپ کو پرندے، بندر یا جنگلی سور پانی پیتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ ان ندیوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پہاڑیاں ایک مکمل قدرتی نظام کی حامل ہے۔ مارگلا ہلز دراصل کوہ ہمالیہ کے عظیم پہاڑی سلسلے کا ابتدائی حصہ ہے جو پاکستان سے شروع ہو کر بھارت، نیپال، بھوٹان اور چین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے کی جغرافیائی اور ماحولیاتی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ علاقہ ماحولیاتی تنوع سے مالا مال ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک نہ صرف اسلام آباد کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے بلکہ پاکستان میں ماحولیاتی تحقیق، تحفظ جنگلی حیات اور ماحولیاتی تعلیم کے لیے بھی ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس پارک کے قریب واقع شکرپڑیاں ہلز بھی حیاتیاتی تنوع سے بھرپور ہیں۔ یہاں کئی قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں جن میں یوریشین سپیرو ہاک اور وائٹ ویگ ٹیل بھی شامل ہیں۔ شکرپڑیاں ہلز میں صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی پہلی کرنیں ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں جو روح کو سکون بخشتا ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک اور اس کے گرد و نواح کے علاقے نہ صرف سیاحتی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن اور حیاتی تحفظ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔ ان مقامات کی حفاظت اور صفائی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ شہریوں کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان قدرتی نعمتوں کا خیال رکھیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کا لطف اٹھا سکیں۔ اسلام آباد شہر کے بیچوں بیچ واقع F9 پارک، جسے فاطمہ جناح پارک بھی کہا جاتا ہے، اس قدرتی امتزاج کی ایک اور شاندار مثال ہے۔ یہ پارک پورے سیکٹر F9 پر محیط ہے اور اپنے رقبے کے لحاظ سے اسلام آباد کا سب سے بڑا شہری پارک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ قدرتی جھاڑیوں، درختوں اور گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے جو اسے ایک نیم جنگلی ماحولیاتی نظام کی تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے تالاب موجود ہیں جن میں مچھلیاں، مینڈک اور دیگر آبی مخلوقات پائی جاتی ہیں جو پرندوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی وجہ سے F9 پارک برڈ واچنگ کے شوقین افراد کے لیے ایک مقبول مقام بن چکا ہے اور اکثر یہاں کیمرے اٹھائے فوٹوگرافرز اور جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے افراد دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں واقع دریا اور ندی نالے بھی حیاتیاتی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں دریائے کرم اور دریائے سواں کو خاص مقام حاصل ہے۔ دریائے سواں جو پٹھوار کے علاقوں سے گزرتا ہے ایک قدرتی ندی کی شکل رکھتا ہے، مگر سال کے بیشتر حصے میں اس میں مناسب پانی کی روانی رہتی ہے۔ یہ دریا نہ صرف زرخیز زمینوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ مچھلیوں کی کئی اقسام کا بھی مسکن ہے۔ یہاں آپ کو معاشیر، کیٹ فش اور دیگر مقامی اقسام کی مچھلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف پرندوں کو خوبصورت ماحول فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے افزائش نسل کے موزوں مقامات بھی ہیں۔ درائے کرنگ کا آغاز اسلام آباد کے شمال میں واقع مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوتا ہے اور یہ ایک قدرتی نالے کی شکل میں بہتا ہوا شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہے۔ یہ ندی بالآخر درائے سواں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس ندی کے راستے میں چھوٹے چھوٹے قدرتی نالے، چشمے اور گیلی زمینیں موجود ہیں جو آبی اور نیم آبی جانوروں کے لیے اہم پناہ گاہیں فراہم کرتی ہیں۔ یہاں بھی مختلف اقسام کی مچھلیاں جیسے چھوٹی کارپ فش اور کیٹ فش پائی جاتی ہیں، جبکہ پرندوں میں یہاں ایگریٹس، ہیرنز اور واٹر ہینز ان تالابوں میں خوراک تلاش کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اسلام آباد کی ایک اور نہایت اہم قدرتی آبگاہ راول جھیل ہے۔ یہ جھیل شہر کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور قدرتی آبی پرندوں کے لیے ایک اہم ویٹ لینڈ یا آبگاہ کا کام انجام دیتی ہے۔ جھیل کا پانی مختلف نالوں اور چشموں سے جمع ہو کر اسلام آباد اور راولپنڈی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ جھیل ہزاروں آبی پرندوں اور مہاجر پرندوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بھی ہے۔ یہاں ہر سال مختلف موسموں میں مرغابیاں، گریبز، گیز، گلنار بطخیں اور فلیمنگوز بھی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں موجود مچھلیوں میں روہو، کاتلہ اور معاشیر شامل ہیں جو نہ صرف ماہی گیری کے شوقین افراد کو متوجہ کرتی ہیں بلکہ ان پرندوں کی غذا کا بھی ذریعہ ہیں۔ ان آبی علاقوں کے ارد گرد کا ماحول نہ صرف پرندوں کے لیے موزوں ہے بلکہ یہاں دیگر جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ قدرتی ماحولیاتی نظام جو شہری اور جنگلی علاقوں کے سنگم پر واقع ہے ایک نادر نعمت ہے۔ اس میں نہ صرف انسانوں کے لیے تفریح، سکون اور قدرتی خوبصورتی کا سامان موجود ہے بلکہ یہ ماحولیاتی توازن، آبی وسائل اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔
پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح اسلام آباد میں بھی جنگلی حیات کو سنگین خطرات لاحق ہیں، جن کا اگر فوری تدارک نہ کیا گیا تو یہ قیمتی حیاتیاتی تنوع شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد جو کبھی قدرتی مساکن، سرسبز پہاڑیوں اور جنگلات کی وجہ سے جنگلی جانوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، آج تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی، انفراسٹرکچر کی توسیع اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پھیلاؤ کی زد میں ہے۔ جنگلات کی کٹائی، پہاڑی علاقوں کی کھدائی اور سرسبز علاقوں کی جگہ کنکریٹ کے جنگل نے بہت سے جانوروں اور پرندوں کو یا تو بے گھر کر دیا ہے یا انہیں انسانوں کے ساتھ خطرناک تصادم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ان خطرات میں ایک اور نمایاں مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ جنگلات اور ندی نالوں میں پلاسٹک، گندگی اور انسانی فضلے کی موجودگی نہ صرف قدرتی مناظر کو خراب کرتی ہے بلکہ پرندوں، مچھلیوں اور دیگر جنگلی جانوروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ پانی کی ذرائع میں صنعتی ویسٹ اور کیمیکل کی آمیزش سے آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ جنگلی جانور جو خوراک یا پانی کی تلاش میں انسانی آبادی کے قریب آتے ہیں، اکثر انسانوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں یا سڑک حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود امید کی کرن اس وقت روشن ہو سکتی ہے جب اسلام آباد کے شہری جنگلی حیات کو قومی ورثہ اور قومی اثاثہ سمجھ کر اس کے تحفظ کی ذمہ داری لیں۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف سرکاری سطح پر پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے بلکہ عوام میں بھی شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں، میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ جنگلی جانور اور پرندے ہماری فطرت کا حصہ ہے اور ان کا وجود ہماری بقا سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی جنگلی حیات کو تحفظ نہ دیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام آباد کے سرسبز خوبصورت شہر سے پرندوں کی چہچہاہٹ اور دیگر جنگلی جانوروں کی موجودگی ختم ہو جائے گی۔ جنگلی حیات کی بقا صرف ان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانی زندگی کے استحکام، ماحولیاتی توازن اور فطری حسن کے تحفظ کا ضامن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔